لٹریچر اور ہسٹری کو پڑھنا میں نے اپنے ایک ٹیچر کی وجہ سے کیا تھا، لیکن لٹریچر کو پڑھتے پڑھتے اس سے محبت ہونے کی وجہ جان کیٹس تھا۔ رومانٹک ایج جب ہم پڑھتے ہیں کہ جو وکٹورین سے پہلے تھا اور نیو کلاسیکل ایج کے بعد آتا ہے، تو اس میں بہت سارے پوئٹس جو ہے وہ ہے۔ اسپیسیفکلی اگر ہم ان پوئٹس پہ بات کریں تو اس کو ہم دو جنریشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا جو جنریشن ہے اس کو ہم فرسٹ جنریشن آف رومانٹک ایج کہتے ہیں، جس میں جو سینئر پوئٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹرنر تھا جنہوں نے رومانٹک ایج کائنڈ آف سٹارٹ کیا تھا، اس کو ہم ولیم بلیک کہتے ہیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم پھر آپ ولیم ورڈزورتھ کو پڑھتے ہیں اور ہسٹری کالریج کو پڑھتے ہیں، تو یہ دو بندے ہیں جنہوں نے رومانٹک ایج کی شروعات کی تھی۔ رومانٹک ایج کی شروعات ان دونوں نے 1798 میں کی تھی، جب 1798 میں انہوں نے دا لیریکل بیلٹس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا، اور اس سے پہلے بھی ہسٹری کالریج بہت فیمس تھے۔ ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ بھی اس کا ہیلپ لے کے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کامیاب بھی ہوا تھا۔ بہت سارے کریٹکس کا کہنا ہے جو ہسٹری کالریج کے بایوگرافرز ہیں انہوں نے یہ سب کچھ یہ دعویٰ کیا ہے کائنڈ آف۔ لیکن اگر آپ ولیم ورڈزورتھ کو دیکھیں تو ولیم ورڈزورتھ کے جو بایوگرافرز ہیں وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولیم ورڈزورتھ خود بھی اس پائے کے رائٹر تھے کہ وہ اپنے آپ کو فیمس کرے۔ اب ان لوگوں سے پہلے جو ولیم بلیک ہے وہ ایک پینٹر بھی تھا، اور پینٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوئٹ بھی تھا، غریبی پہ، مفلسی پہ اور بیوٹی پہ بات کر چکا تھا، تو وہ بھی ایک رومانٹک ہے اور فرسٹ جنریشن میں آتا ہے۔ اس کی پیدائش جو ہے وہ 1757 میں ہوئی تھی۔ 1827 تک وہ زندہ تھا، پھر وہ مر گیا۔ ان کمپیریزن ٹو ہیم ہسٹری کالریج 1772 میں پیدا ہوا تھا، ورڈزورتھ جو ہے وہ 1770 میں پیدا ہوا تھا، جو کہ ہسٹری کالریج سے 2 سال بڑا تھا۔ 1834 میں پھر ہسٹری کالریج فوت ہو جاتا ہے، اور پھر 1850 تک ولیم ورڈزورتھ چلا جاتا ہے جو کہ پوئٹ لوریٹ بھی بنتا ہے اپنے ایج کا۔ سیکنڈ جنریشن کا سٹارٹ جو ہے وہ لارڈ بائرن کرتا ہے، جارج جارڈن لارڈ بائرن۔ 1788 میں پیدا ہوتا ہے وہ، اور وہ پھر آگے جا کے 1800 کے بیچ میں وہ پھر 36 سال کی ایج میں مر جاتا ہے۔ شیلے ہے پھر 1892 میں پیدا ہوا تھا، اور پھر جان کیٹس ہے۔ جان کیٹس دیز آر سمپل تھنگس کہ وہ اکتوبر 31 1795 کو لندن میں پیدا ہوا تھا، اور 23 فروری کو جو کہ آج ہے یہ اس کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ روم میں فوت ہو گئے تھے وہ، اور اسی روم میں مطلب اٹلی میں اس کا مزار بھی ہے، وہی اسے دفنایا گیا ہے۔ کیٹس جو ہے وہ ایک انگلش رومانٹک لیرک پوئٹ ہے، اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی زندگی جو ہے وہ ڈیووٹ کی ہے پوئٹری کے پرفیکشن کی طرف۔ پوئٹری کے پرفیکشن میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو امیجری تھی وہ بہت زیادہ ویوڈ تھی، مطلب مضبوط اور صاف ستھری امیجری تھی اس کی جو امیجنیشن وغیرہ ہے، یا اس کی جو سینشیس اپیل ہے وہ بہت بڑی ہے، مطلب اس کی جو جذبات ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو، اور وہ بھی گریک میتھولوجی کے ذریعے۔ اس کے والد صاحب جو تھے وہ ایک گھوڑے سے گر کے مر گئے تھے، اور اس کے بعد جان کیٹس جو ہے وہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک ٹام تھا اور ایک جارج کیٹ تھا۔ جارج کیٹس جان کیٹس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھا، پھر ٹام کیٹس تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک بہن تھی فینی۔ تو وہ سارے اس کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اس کی امی نے ایک بینک میں ایک کلرک تھا، اس کے ساتھ شادی کی، لیکن ادھر اس کی شادی اچھے سے ہوئی نہیں، بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر وہ کسی اور بندے کے ساتھ، مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور کلرک کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، اور وہ تقریباً 5 سال تک غائب تھی۔ 5 سال کے بعد اسی وقت میں جان کیٹس نے اسکول وغیرہ شروع کیا تھا، اور اسکول میں وہ فٹ بال کھیلتے تھے، فٹ بال میں وہ بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے، اور اس کے جو اسکول کے پرنسپل ہیں انہوں نے ایک کمنٹ پاس کیا تھا کہ he would end up as a general in army، مطلب وہ اگر آرمی میں جائے گا
تو بہت بڑا جنرل ثابت ہو سکتا ہے اور بن سکتا ہے، کیونکہ جان کیٹس بہت زیادہ لڑاکو تھا، کائنڈ آف ویری بوپٹ انسان تھا۔ اس کی امی جو ہے وہ 5 سال بعد واپس آ گئی اور تب جو ہے سب کچھ بہت زیادہ چینج ہو گیا تھا۔ اسی وقت انہوں نے لائبریری میں کتابیں پڑھنا شروع کر دیے تھے، اور کیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی امی کے لیے خوش تھا۔ جب انہوں نے ریڈنگ وغیرہ شروع کی تھی، اس کو ٹی بی تھی، اس کی امی کو بیمار تھی، وہ اسی وجہ سے وہ واپس آ گئی تھی اپنے بچوں کے پاس۔ جان کیٹس کہتے ہیں کہ لائف مسٹ بی انڈر گون، اور اسی چیز پہ انہوں نے بلیو کیا ہے کہ زندگی کو جینا چاہیے، اس ٹائم کو گزارنا نہیں چاہیے کہ ہم ٹائم گزارے، ٹائم پاس کرے۔ تو انہوں نے پھر کام کر دیا شروع ایک سرجن کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنی فیملی کو ایک ساتھ رکھیں گے، اپنی چھوٹی بہن کو اور 2 بھائیوں کو، اور اس کی وجہ سے وہ پیسے کمانے کے چکر میں ہوا کہ میں کچھ پیسے بناؤں۔ ٹام جو تھا وہ کیٹ سے 3 سال چھوٹا تھا، اور جارج جو تھا اس سے 1 یا 1.5 سال چھوٹا تھا۔ ٹام بھی اسی طرح ٹی بی کا مریض ہوا، اور اسی وقت کیٹس نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی، اور اسی وقت انہوں نے شاعری بھی شروع کی تھی۔ کیٹس 21ویں برتھ ڈے سے 2 ہفتے پہلے اپنے پرانے اسکول گیا، اور ادھر وہ اسکول میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملا جس کا نام تھا چارلز کارڈن کلارک۔ انہوں نے اسے ہومر کی کتاب دکھائی، اور ایک ایلزابتھن رائٹر ہے جارج چیپمین، انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی انگلش میں۔ تو اس کتاب نے اسے بہت ہی بڑا جھٹکا دیا، بہت زیادہ امپریس کیا۔ انہوں نے کتابیں اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہاسپٹل میں جانا جو ہے وہ چھوڑ دیا، انہوں نے سرجری وغیرہ چھوڑ دی۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو ایک رائٹر ہوں، مجھے رائٹر بننا ہے، پوئٹ بننا ہے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، 6 مہینے بعد مارچ 1817 میں انہوں نے اپنا پہلا والیوم آف پوئمز پبلش کیا تھا، مطلب انہوں نے 1816 میں لکھنا وغیرہ شروع کر دیا تھا۔ اس کے جو پوئمز تھے ایگزامینر ایک پبلشر ہے، انہوں نے پبلش کیے تھے۔ جان کیٹس کہتا ہے کہ by some dozen of my friends who liked it and by some dozen I was unacquainted with who did not۔ پھر اس کا دوسرا کتاب آتا ہے جسے ہم انڈینین کے نام سے جانتے ہیں۔ From Endymion, Book 1. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still keep a bower quiet for us in a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing۔ اور بہت سارے لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا، پہلے کو تو کچھ 12-15 نے اس کے پوائمز کو پسند کیا تھا، کرٹیسائز نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ بیڈلی کرٹیسائز ہوا تھا، اور بڑے بڑے جو کرٹکس تھے انگلینڈ کے اور اسکاٹ لینڈ کے، ان لوگوں نے اسے کرٹیسائز کیا تھا۔ بہت سارے کرٹکس نے یہ کہا کہ he should back to his hospital, back to your hospital, back to your hospital۔ اس طرح کے بہت سارے آرٹیکلز اس پہ لگے، اور رائٹرز نے، کرٹکس نے یہ بات اسے کہی کہ آپ کو واپس ہاسپٹل جانا چاہیے، اور not one of the writers۔ کیٹس پھر اسی وقت کہتا ہے کہ the world is full of misery and heartbreak, pain, sickness and oppression۔ 1818 کے سمر میں جان کیٹس جب 24 سال کا ہوا تو اس کا بھائی جارج کیٹس جو ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ امریکہ کنیکٹکی چلا گیا، اور ادھر انہوں نے مائیگریٹ ہو کے شادی کی اس لڑکی کے ساتھ۔ یہ جان کیٹس کا دوسرا بھائی تھا، اور ادھر پہنچتے ہی جب جان کیٹس کے پوئم وغیرہ پبلش ہوتے تھے، اس کے بعد وہ اس پہ لیٹر میں کرٹیسزم کر کے، اسے اپریشیٹ کر کے، دونوں میاں بیوی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ آپ بہت بڑے رائٹر بنیں گے۔ جان کیٹس اس کے بعد پھر صبح سویرے اٹھتا تھا، چہرہ دھونے کے بعد اپنے بال برش کرتا تھا، پھر پوئٹری لکھنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ براؤن کے ساتھ بھی دوستی کرنے لگا پھر، جو اس کے پڑوس میں رہتا تھا، اور ادھر ہی انہوں نے فینی براؤن کو دیکھا، اور یہ نومبر 1818 تھا۔ فینی براؤن کے بارے میں جان کیٹس کا کہنا ہے کہ جب فینی براؤن 18 سال کی تھی، she was small, her eyes were blue and often enhanced by blue ribbons in her brown hair. Her mouth expressed determination and a sense of humor, and her smile was disarming. She was not conventionally beautiful. Her nose was a little too aquiline, her face too plain and thin. Some called it sallow, but she knew the value of elegance.
velvet hats and muslin bonnets, crepe hats with argus feathers, straw hats embellished with crepes and tartan ribbons. Fanny noticed them all as they came from Paris. She could answer at a moment's notice any question on historical costume. Fanny joined music. She was an eager politician. Fairy in discussion, she was a voluminous reader. Indeed, books were her favorite topic of conversation. इसी वक्त के बाद जब उनको फेनी ब्राउन से मोहब्बत हुई, जॉन कीट्स का जो छोटा भाई था टॉम कीट्स, उसकी डेथ हो जाती है दिसंबर 1818 में, और वो इन तीनों भाइयों में से सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था। 24 साल की एज में जॉन कीट्स जो है वो इंग्लिश पोइट्स में से एक था। एक रात जब टॉम की डेथ हुई तो वो अपने दोस्त से मिलने गया और उन्होंने सारी रात उसके साथ गुजारी, और उसी वक्त वो कांसा था और खांसी में जॉन कीट्स का ब्लड निकला था। जॉन कीट्स इसके बारे में कहता है, जब उन्होंने वो पहला कतरा देखा खून का, कि दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज माई डेथ वारंट, आई मस्ट डाई। फिर उन्होंने फेनी ब्राउन को बहुत सारे लेटर्स लिखे। 1820 से लेकर सितंबर तक, सितंबर के बाद फिर वो रोम भी चला गया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव था और बहुत ज़्यादा सोचता था फेनी ब्राउन के बारे में, लेकिन उसके बहुत सारे और भी मसाइल थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ फेनी ब्राउन को सीरियस लिया था। उनके मसले उनकी बीमारी थी, सेंस ऑफ फेलियर था, उसकी फैमिली थी और पैसे वगैरह, लेकिन उन्होंने इन सब को इग्नोर किया था। और एक दफ़ा वो फेनी ब्राउन को लिखता है वो अब ठीक है, और वर्ड्सवर्थ ने, सौदे ने और लेम ने उसको एक पार्टी में भी दावत दी है। लेकिन पार्टी में जाने के बाद जॉन कीट्स को फिर से खांसी लगी और बीच में से वो पार्टी से उठ के अपने घर चला गया। बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि वो फेनी ब्राउन से नाराज था। कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जब वो बीमार था, अपने घर में कैद था, आराम फरमा रहा था, तो फेनी ब्राउन आ गई और उनसे कहा कि आई एम गोइंग टू द टाउन अलोन, और ये बात जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि उसका जो नेबरहुड में दोस्त था ब्राउन, उन्होंने वैलेंटाइंस डे पे फेनी ब्राउन को मजाक में कुछ लिखा था और वो चाहता था कि कीट्स के साथ इसका ताल्लुक खराब हो जाए, तो फिर भी वो इल्ज़ाम उन्होंने फेनी पे लगाया था कि यू आर आल्सो इंटरेस्टेड। कीट्स जब अपने दोस्त के साथ रोम गया, उस दोस्त का नाम था सेवरन, और सेवरन ने 1820 में और 1821 में बहुत सारे खत रोम से लिखे हैं फेनी ब्राउन को और दूसरे जॉन कीट्स के दोस्तों को लंदन में वापस वो भेजता था। सेवरन एक दफा लिखता है कि he just fallen asleep, the first sleep for 8 nights. How can he be Keats again after all this? सेवरन कहता है कि कीट्स के आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा ये इंस्क्राइब किया और रिक्वेस्ट की कि उसके ग्रेव स्टोन पे ये बात लिखी जाए कि here lies one whose name was writ in water. उन्होंने लिखना 1816 में 1816 में शुरू किया था और वो एक शायर बने थे 1817 में, और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था 1818 में। उन्होंने अपने फेमस पोएम्स जो थे, ओड्स वगैरह, वो लिखे थे 1819 में। O solitude, if I must with thee dwell, let not be among the jumble heap of murky buildings, climb with me the steep, nature's observatory whence the dwell. Its flowery slopes, its rivers crystal swell, may seem a span, let me thy vigils keep amongst boughs pavilioned where the dares swift leap. Ode to Psyche. O goddess, hear these tuneless numbers, rung by sweet enforcement and remembrance dare, and pardon that thy secrets should be sung even into thine own soft-conched air. Surely I dreamed today, or did I see the winged Psyche with awakened eyes? और उन्होंने 1820 में राइटिंग छोड़ दी और 1821 में वो मर गए। My heart aches in a drowsy numbness pain. My sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains 1 minute past in lithe words had sunk. 'Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness. शेले ने एडोनियस एक एलिजी लिखी है कीट्स के बारे में जब वो मर गया, और वो कहता है कि ये जो जॉन कीट्स है,
یہ ٹی بی وغیرہ کی وجہ سے نہیں مرا، بلکہ جو کریٹکس ہے اور ان پہ جو کرٹیسزم ہوئے اس کے پوئٹری وغیرہ پہ، اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لے کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اگر ہم وکٹورین ایج میں جاتے ہیں تو جو فیمس پوئٹ ہے ٹینیسن، وہ بہت زیادہ انفلوئنس تھا جان کیٹس سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پری ریفلائٹس ہے، جو پینٹرز، آرٹسٹ اور پوئٹس تھے، وہ سارا گروپ جو ہے جان کیٹس سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ اور آرنلڈ جو ہے وہ اس کو بہت بڑا مقام دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیٹس از ود شیکسپیئر۔ انہوں نے شیکسپیئر کا کمپیریزن یا کیٹس کا کمپیریزن شیکسپیئر کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اب کیٹس کے تھیمز پہ بات کریں تو وہ لو ہے، بیوٹی ہے، جوائے ہے، نیچر ہے، میوزک ہے اور مورٹیلٹی آف ہیومن لائف ہے، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ 1817 میں انہوں نے جو پہلے پوئمز پبلش کیے تھے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا، اور پھر اسی وقت انہوں نے نیگیٹو کیپیبلٹی کو بھی ڈیولپ کیا تھا۔ 1818 میں 1818 میں انہوں نے اپنا سیکنڈ والیوم آف پوئمز پبلش کیا، جس میں انہوں نے انڈیمین بھی لکھا تھا، اور پھر انہوں نے ایزابیلا، لیمیا، دی ایو آف سینٹ ایگنیز وغیرہ وغیرہ جو فیمس پوئمز ہیں انہوں نے 1820 میں پبلش کیے تھے۔ انہوں نے سب سے فیمس جو انگلش لٹریچر کے اوڈز ہے وہ بھی لکھے ہیں 5 1819 میں، اور ہائپرین جو ہے انہوں نے آٹم 1818 میں لکھی تھی۔